अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 17 अगस्त है। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह का टाइम है जिस वक्त हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो आपको पता है कि शाम को आती है। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर और इसके हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मुलाकात हो रही है ईरान के सदर के साथ। अब आप माहौल चेक करें, आप देखें कि कितना ज्यादा वहां पे प्रोटोकॉल है, कितना शानदार कमरा है। अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये ईरान के सदर हैं और ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल इसी किस्म का है। वहां की जो हुक्मरान अशराफिया है वो ये नहीं है कि उनका लाइफस्टाइल अवाम से बिल्कुल अलग हो, और यही वजह है कि अमेरिका जैसे दुश्मन के होते हुए अमेरिका ने खुल के कहा कि रजीम चेंज करेंगे, लेकिन वो रजीम चेंज नहीं कर सके। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया क्योंकि काफी ज्यादा इंग्रेस है, यानी काफी ज्यादा सपोर्ट है अवाम के अंदर, ऑल्दो कि उनके मुखालफिन भी होंगे। अच्छा, इस वीडियो के हवाले से मेरी भी एक सहाफी दोस्त से बात हुई और कुछ और लोगों से भी बात हुई, और ऐसे लोग जो माजी में ईरान का विजिट वगैरह भी कर चुके हैं उनसे भी मेरी अक्सर इस हवाले से पहले भी बात होती रहती है, और इस वीडियो के बाद दोबारा भी मेरी किसी से बात हुई तो वो यही बता रहे थे कि मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर ये असली वीडियो हो। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस वक्त तो इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ये कोई हैरत वाली चीज नहीं है कि अगर सुप्रीम लीडर वहां पे कारपेट पे जमीन पे बैठे हुए और साथ सदर भी जमीन पे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक दौर में इमाम खोमेनी थे जो जिन्होंने इनकलाब ईरान लेके आए। अगर आप उनकी रिहाइशगाह पे जाते हो, और बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफी दानिश्वर माजी में जा चुके हैं, उन्होंने कहा आप उनसे पूछें कि उनका लाइफस्टाइल कैसे था। इसी तरह इमरान खान के दौर में जब इमरान खान साहब गए थे, उनके साथ जो लोग गए उन्होंने भी वापस आके जो कुछ साफियों को बताया कि वहां की जो जिसे आप कह सकते हैं हुक्मरान तबका है, उनका लाइफस्टाइल कितना सादा है, किस तरीके से वहां पे चीजों को ऑपरेट किया जाता है। इसी तरह बड़े बड़े आपको प्रोटोकॉल नजर नहीं आते, बड़े बड़े उस तरह काफिले नजर नहीं आते। पर एनीवे कहा यह जा रहा है कि जनाब ये मुबैना तौर पे सुप्रीम लीडर और सदर साहब की वीडियो है, और इस वीडियो से यह जाहिर होता है कि सुप्रीम लीडर एक तो जिंदा भी हैं और वो सदर को कोई हदायत वगैरह भी दे रहे हैं। हालिया दिनों में सदर का भी एक पैगाम काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब हम सुप्रीम लीडर के साथ हैं और ये निजाम सोच भी नहीं सकता कि हम सुप्रीम लीडर की मर्जी के खिलाफ इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। इन सारी बातों से कतई नजर यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि वहां के जो हुक्मरान हैं उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अपनी आवाम के जैसा है। जब आपका लाइफस्टाइल आवाम के जैसा हो तो फिर आपका चांस सरवाइव करने का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, अगर कोई आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश भी करे। दूसरी जानिब एक जो बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ईरान ने यह दावा किया है कि हमारे कुछ पायलट्स कतर ने पकड़े हुए हैं। जी हाँ जी, ये अगली खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और इस खबर के मुताबिक ईरान ये क्लेम कर रहा है कि कतर ने हमारे 3 पायलट्स को पकड़ा हुआ है। कतर डिनाइज कैप्चरिंग 3 इरानियन पायलट्स आफ्टर डाउनिंग फाइटर जेट्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब ये सारी जंग का मामला शुरू हुआ था, हमारे फाइटर जेट्स वहां पे गए थे, कतर ने उनको मार गिराया। एक जो पायलट है उसके रिमेन्स यानी उसका जो डेड बॉडी है वो वापस की गई है, लेकिन 3 अभी भी उनके कब्जे में। अच्छा, कतर ये कह रहा है कि भाई ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कतर ने इस चीज का इतराफ किया है कि इनके जहाज आए थे, हमने उनको मार गिराया, जो हमने एक्शन लेना था हमारी एयर स्पेस की, अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर हम आप आगे से आपको हिट करेंगे, लेकिन हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, ये पायलट्स हमें मिले ही नहीं है, हमें नहीं पता ये पायलट्स किधर गए, हमें नहीं मिले। एक पायलट की हमें डेड बॉडी मिली थी, वो हमने वापस कर दी, लेकिन बाकी हमारे पास कोई पायलट नहीं है। लेकिन रेड क्रॉस को भी खत लिखा है ईरान ने, आलमी इदारों को भी वो खत लिख रहे हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कतर के पास हमारे 3 पायलट्स हैं, फौरन कतर को कहा जाए कि हमारे 3 पायलट्स को वापस किया जाए। अच्छा, ईरान के अंदर एक चीज ये भी चल रही है कि इन पायलट्स को अमरीकियों ने पकड़ लिया और अमरीकी इनसे इंटेरोगेशन कर रहे हैं और अमरीकी इनसे पूछगछ कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कहां पे ईरान के ड्रोन्स स्टोर हैं, कहां पे ईरान के मिसाइल स्टोर हैं, कहां से ईरान के जो मिसाइल या ड्रोन्स वगैरह उड़ते हैं, उन सारी चीजों का इन पायलट से वो पता चलाना चाहते हैं। लेकिन उधर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ईरान के हुकाम कहते हैं कि वहां पे सब कुछ हमने डिवाइड कर दिया है, हर कोई इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहा है। इन पायलट्स को या बहुत सारे दीगर लोगों को कुछ पता नहीं है कि ये ड्रोन कहां से उड़ता है या वो मिसाइल कहां से उड़ता है। कोई एक सेंट्रलाइज्ड
قسم کی پاور نہیں ہے, کوئی ایک سینٹرلائز قسم کی اتھارٹی نہیں ہے جہاں سے حکم آتا ہے تو پائلٹ بھی اڑے گا, ساتھ ڈرون بھی اڑے گا, ساتھ میزائل بھی فائر کیا جائے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ایران کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ امریکہ کے قبضے میں ہیں, قطر نے پکڑ کے ان کو دے دیا ہے اور وہاں پہ ان سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے. اچھا, دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی ایک بات کہی گئی ہے. ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی امریکی فوجی کو مارے گا یا گرفتار کرے گا اس کو $30,000 انعام دیا جائے گا. یہ ایران کے جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, اور اس کا کانٹیکسٹ بھی, اس کا سیاق و سباق بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پائلٹس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, یا جس طریقے سے ہمارے اوپر حملے کیے گئے, ہمارے رہبر اعلیٰ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے, اور ایک بھی جو امریکی فوجی کو مارے گا یا پکڑے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا. اگلی خبر جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے. بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم نے بھارت کو ٹکا سا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں, کیونکہ بھارت کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا ہے, ان کو جو دورے کی دعوت دی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی ہم انویسٹمنٹ کریں گے, ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ بھائی حسینہ واجد کو ہمیں واپس کرو, اس نے جو ظلم کیا, اس نے جو ووٹ کو چوری کیا, اس نے جو آئین کو پامال کیا, لوگوں کے حقوق کو پامال کیا, وہ واپس آئے, اپنے جرائم کے لیے ٹرائل کا سامنا کرے. اسی صورت میں ہم آئیں گے بھارت. نیا جو وزیر اعظم ہے وہ اسی صورت میں بھارت کا دورہ کرے گا اگر بھارت حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کرتا ہے. کیا شیخ حسینہ صاحبہ کو واپس کیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ شیخ حسینہ صاحبہ کو واپس کرے گا بھارت, لیکن بنگلہ دیش کی طرف سے یہ واضح مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک ان کو واپس نہیں کیا جاتا, جو بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم ہیں وہ بھارت کا دورہ نہیں کریں گے. اگلی خبر جناب پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹ موومنٹ اور احتجاج کے حوالے سے ہے. یہ مناظر آپ دیکھیں, یہ بنو کے مناظر ہیں. وہ بنو جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, وہ بنو جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دہشت گرد حملے ہوئے, خوف کی فضا ہے. دہشت گرد کبھی پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی دیگر سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب سہیل آفریدی وہاں پہ گئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور کیسے انہوں نے سہیل آفریدی کو ویلکم کیا. اور یہ وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے جو اصل جو دہشت گردوں کو بڑا چیلنج ہے وہ اس چیز سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق ہونے والی سیاسی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے, خوف ہو ہر طرف, کوئی باہر نہ نکلے. دیکھیں کوئی بھی جمہوری ملک ہو جس میں آئین ہو اس میں لوگوں کے سرٹن رائٹس ہوتے ہیں اور آئین وہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یہ واضح مثال ہے اس چیز کی. اچھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہو رہی ہے, وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے مختلف جگہوں پہ عوام سے خطاب بھی کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم 20 لاکھ بندہ لے کے جائیں گے کدھر, اسلام آباد, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے عمران خان صاحب کو رہائی نہیں ملتی. کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے شیئر کی, وہاں پہ بڑی سخت گفتگو بھی کی. لیکن بنو کے اندر لوگوں کا ایسے باہر نکلنا, میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں خوف کے بت توڑنا. اور جس طریقے سے لوگوں نے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, اس جمہوری ایکٹیویٹی میں, اس سیاسی ایکٹیویٹی میں شرکت کی ہے, یہ بڑا حیران کن ہے میرے خیال میں کہ ایک ایسے ماحول میں جب لوگوں کو پتا ہو کہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے باوجود لوگوں کا ایسے باہر نکلنا یقیناً بڑا معنی رکھتا ہے. اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو, اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے ہو, ایک واضح جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیغام دیا ہے بنو کی عوام نے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, اب عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ 20 لاکھ بندہ یہاں پہ آئے گا یا کوئی ڈیل ہوگی؟ ایک چیز جو بار بار شیئر کی جاتی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کل حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا یہ کر دیتا ہے, جب بھی کوئی بات بننے والی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے, وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. میں پہلے دن سے میرا بڑا کنسسٹنٹ ویو ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے. 2022 سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اسی وقت میں نے آپ کو کہہ دیا تھا, جب بہت سارے دوست خبریں دے رہے تھے کہ کپتان نے بازی پلٹ دی, 7 دنوں میں الیکشن ہوں گے, میں نے آپ کو کہا تھا نہ الیکشن ہوں گے, نہ خان صاحب کو واپس آنے دیا جائے گا. جو لوگ مجھے متواتر یا ریگولر سنتے ہیں اور 2022 سے سن رہے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا. میں اس وقت سے کہہ رہا تھا اور میں بار بار یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا, جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ابھی بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوٹیوبر یہ کر دیتے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی, اگر کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی, اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان ہے. کسی باہر والے بندے کے پاس تو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے جس سے بات کرنی ہے, اچھا اس دن میرے ساتھ ایک جو ہے امپورٹنٹ وفاقی حکومت میں شامل شخصیت بات کر رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی خان صاحب کی بہنیں اگر تھوڑی سی لچک دکھائیں نا
تو وہ خان صاحب سے ڈیل ہو سکتی ہے, معاملہ بہتر ہو سکتا ہے, ان کو اسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کا کیا تعلق ہے؟ عمران خان تو آپ کی قید میں ہے, عمران خان تو جیل کے اندر ہے, اگر آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھا دیں تو سکتے ہیں تو سمجھا دیں. ویسے تو صبح 7 بجے بھی آپ جیل کا دروازہ کھول کے گور کو, بیرسٹر گور کو اور سواتی صاحب کو بھیج سکتے ہیں. تو میں نے کہا ڈو یو ریئلی تھنک, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بہاف پہ ان کی ہمشیرہ یا کوئی اور بندہ آ کے ڈیل کر سکتا ہے, چاہے کوئی بھی ان کا لیڈر ہو؟ جب بھی کوئی بھی بات ہوگی وہ آپ کو عمران خان سے براہ راست کرنی پڑے گی. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے. اور مجھے تو اس بیانیے پہ حیرت ہوتی ہے کہ جی خان صاحب کی بہنیں چپ کر جائیں, فلانا چپ کر جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ معاملہ کیا بہنوں کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ اصل ایشو تو عمران خان کے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باہر بیٹھا ہوا یوٹیوبر یا کوئی یہ اور وہ, اس کی کسی بات سے کوئی فرق پڑتا. اصل ایشو ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں, جیل کے اندر ہی ہیں, اور حکومت کا ایکسیس بھی ہے, کسی ٹائم بھی ان سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک بڑا مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ ہے کہ جی وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا بات آگے نہیں بڑھنے دیتا. یہ بالکل لغ قسم کی بات ہے. اس میں قطعاً جو ہے نہ وزن ہے نہ اس میں صداقت ہے. اگر عمران خان صاحب سے بات آگے بڑھانی ہے تو عمران خان کون سا یوگوسلاویہ کی جیل میں ہے؟ وہ پاکستان کی جیل میں ہے, حکومت کا ایکسیس بھی ہے. اگر حکومت نے کوئی بات آگے بڑھانی ہے تو وہ بڑھا لیں. اچھا, اب یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب صوبوں کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی سے رابطہ کیا جائے. کل میری ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا آپ سے ابھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی ابھی تک کھل کے صوبوں کے اوپر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, لیکن ہم نے فیصلہ فی الحال یہ کیا ہے کہ ہم اس اسمبلی کے اندر نئے صوبوں کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے unless until عمران خان خود آ کے بیان دیتے ہیں کہ بھائی ہم نئے صوبوں کے حق میں ہیں تو آپ اس کے حق میں ووٹ دے دیں. ادروائز ہم ووٹ نہیں دیں گے, جو مرضی ہو جائے. پہلے بھی جس طرح ہم نے 26ویں ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا, نہ ہم اس کے حق میں ووٹ دیں گے, کسی صورت میں ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. اس اسمبلی سے, اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہم نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نئے صوبوں کا جو اس وقت مدعا ہے, اور جو اگر یہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گی, ایک شرط پہ. اگر عمران خان صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ووٹ دیں تو پھر ایک الگ چیز ہے, اس کے لیے عمران خان سے ملاقات کروانی پڑے گی. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا کوئی مقدمے کی سماعت وغیرہ جیل کے اندر ہو, وہاں پہ میڈیا بھی جا سکے, ان کے سامنے عمران خان صاحب کوئی بات کر دیں یا دیگر معاملات کوئی آگے بڑھ سکیں. اس وقت تک پی ٹی آئی کے اندر جو سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے. میری پی ٹی آئی کے 2-3 رہنماؤں سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. گزشتہ روز ایک سینئر رہنما سے بڑی تفصیلی بات ہوئی اور ان تینوں نے یہی کہا کہ بھائی اس اسمبلی سے ہم نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہیں, ویسے ان پرنسپل ہم حق میں ہیں, فی الحال ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا, اگر کیا بھی جاتا ہے تو ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. اس دن جب میں نے سہیل آفریدی کا انٹرویو کیا تھا اس میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی عمران خان صاحب نئے صوبوں کے حق میں ہیں, لیکن موجودہ جو اسمبلی ہے اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی جانب سے کسی بھی لائی گئی جو ترمیم ہے اس کا کوئی آئینی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اس کے ساتھ مل کے نہ ہم نئے صوبے بنائیں گے نہ ان کے حق میں ووٹ دیں گے. اگلی خبر ہے جناب, سرکاری عمارتوں کو اب 5 سٹار ہوٹلز کے اندر کنورٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ بعض سرکاری عمارتوں کو 5 سٹار ہوٹلز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں شہید ملت بلڈنگ کو 5 سٹار ہوٹل میں تبدیل کرنے کی تجویز ہے. تو یہ سرکاری بلڈنگز جو ہیں اب ان سے یہ 5 سٹار ہوٹلز بنائیں گے. پھر ان ہوٹلز کو چلائے گا کون؟ اب یہ جو 5 سٹار ہوٹل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہوٹل بس کھول دیتے ہیں, اس کی پوری ایک سائنس ہوتی ہے. لوگ ہوٹل مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں, کیسے ہوٹل کو چلانا ہے, کیسے اس کو پروفیٹیبل بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بیوروکریٹ اس میں بٹھا دیں گے ہیٹ پہن کے اور وہ صاحب جو ہے وہ سب کچھ چلا لیں گے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو کیسے ان کو کنورٹ کیا جائے گا, کیسے 5 سٹار کی فیسلٹیز اس میں ڈالی جائیں گی, سٹاف کہاں سے لایا جائے گا, سٹافنگ کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اب سرکاری عمارتوں کو 5 سٹار ہوٹل میں کنورٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کی تجویز دی گئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں ایس سی او کا سمٹ ہے. ایس سی او کا مطلب ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو ہیڈ آف سٹیٹس کا
विजिट होगा पाकिस्तान का, उसका अगला जो समिट है वो पाकिस्तान के अंदर होना है, तो इस वजह से मजीद कमरों की ज़रूरत होगी, रिहाइश गाह की ज़रूरत होगी, तो उससे पहले इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या इतनी जल्दी ये कन्वर्ट कर लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि 4 ब्यूरोक्रेट बैठ के इसको हल कर लेंगे, तो वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्यूरोक्रेट्स ने अगर कुछ हल करना होता तो 80 साल में बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर बेहतर हो चुका होता। ये सामने आप देख सकते हैं, जमात इस्लामी ने एक एहतजाज किया लाहौर में, गालिबन माल रोड पे, और धरना वगैरह देने की बात भी की, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत हो रहा है, वो बड़ा गलत हो रहा है, महंगाई हो रही है, ऐसा है वैसा है, और जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे हम एहतजाज करते रहेंगे, और हम यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं। ये बड़ी आसानी से जमात इस्लामी वाले एहतजाज कर लेते हैं। क्या इस एहतजाज के बाद दहशतगर्दी का कोई मुकदमा हाफिज साहब के ऊपर होगा, या कोई दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा होगा, कोई इनमें से किसी की गिरफ्तारी होगी? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो लगता ये है कि इनको इजाजत है एहतजाज की, ये हर जगह पे एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन दीगर जो सियासी जमातें हैं, खसूसन PTI, उसको ये जो है इजाजत नहीं है। और वैसे भी पिछले दिनों वो शबर जैदी साहब का एक क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है किसी भी अवामी मसले को अगर ख़राब करना हो तो उसमें जमात इस्लामी को शामिल कर लिया जाता है। ये एहतजाज करके वो मसला बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं, और एक तरह से ये सहूलत कारी करते हैं निज़ाम से, इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से। ये बाकायदा शबर जैदी साहब ने बयान दिया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी अगर वकला भी निकले माल रोड के ऊपर, उन पर भी पर्चे हो जाते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या वजह है कि जमात इस्लामी जो है उनको इतना जो है वो उनको इतनी स्पेस मिलती है, और वो हर लियाकत बाग के करीब आके भी धरना दे देते हैं, वहां पे भी एहतजाज कर लेते हैं, वो लाहौर में भी एहतजाज कर लेते हैं, ना दफा 144 इन्वोक होती है, ना कोई और मसला होता है। तो फिर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज है, हो सकता है कि वो सिंसियर एहतजाज हो, लेकिन हुकूमत इनको अपोजिशन नहीं समझती, और ना ही जो अवाम की मेजॉरिटी है वो ये समझती है कि ये लोग अपोजिशन कर रहे हैं, ये इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं इस निज़ाम के अंदर रह के ही जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं से निज़ाम के अंदर से इतनी सपोर्ट हासिल है कि उनके खिलाफ उस किस्म की कार्रवाई नहीं होती जिस किस्म की कार्रवाई PTI के खिलाफ होती है अगर वो एहतजाज करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।